السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ ملک شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی شروع میں پاکی بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد انسانوں کو آزمانا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں ستاروں کو سجایا زینت کے لیے بھی، اور ان کو یہ آلے بھی ہیں، شیطان کو مارنے والے آلے بھی ہیں۔ یعنی اگر شیطان اس پر کان لگاتے ہیں ہماری باتوں کو سننے کے لیے، فرشتوں کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے کے لیے، تو فرشتے جو ہیں وہ شیاطین کو یہ مارتے ہیں، شعلے مارتے ہیں۔ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس دن جہنم غصے میں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اتنے غصے میں ہوگی قیامت کے دن، اور ان کو جہنم میں، مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم غافل تھے، اگر ہم سمجھتے ہوتے تو آگ میں نہ آتے۔ ڈرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے خوف کیوں ہو؟ اگر میں تمہیں زمین میں دنسا دوں، یا پتھروں کی بارش کر دوں، یا آندھی کا عذاب بھیج دوں، کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا لے؟ رحمان کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اگر وہ اللہ رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اگر وہ اللہ تمہیں عذاب دے تو کون بچا سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں وعدہ کب آئے گا؟ آپ کہہ دیجئے مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہت جلد آنے والا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ بہت سخت الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ آگے سورہ قلم شروع ہو رہی ہے۔ قسم ہے قلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان منافقوں اور ان مشرکوں کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران نہیں ہونا، نہ آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ چغل خور ہیں، ہم نے آزمایا ہوا ہے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باغ والوں کی مثال دی ہے، وہ باغ والے جو رات کو مشورہ کر رہے تھے کہ ہم نے صبح جو ہے وہ پھل توڑنا ہے، اور صبح جلدی ہم نے جانا ہے باغ میں، یہ کہ اس وقت تک کہ کوئی غریب مسکین وہاں پر نہ آ جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ان کا باپ دیا کرتا تھا، وہ نہیں دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رات ہی باغ میں جو ہے وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ کے لے آئیں گے، تاکہ کوئی غریب مسکین آئے گا نہیں تو ہم دیں گے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اللہ کو بری لگی، اللہ نے عذاب بھیجا، وہ ساری کی ساری باغ جل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے انجام جو ہم سے بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سارا کچھ جل گیا ہے، تو کہنے لگے میں نے کہا تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کہا تھا نا کہ یہ کام نہ کرو، اب ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آگے والا معاملہ آسان فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کو بھی ایسے ہی ان کا حساب ہوگا، اور ان لوگ جو ظالم ہیں، دنیا میں ظلم کرنے والے، دنیا میں نماز نہ پڑھنے والے، سجدہ نہ کرنے والے، قیامت کو جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو یہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ان کو سجدہ کرنے ہی نہیں دیں گے، یہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب آپ ان کو مہلت دے دیں، اب وقت مقررہ ہے، آپ صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کریں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کہا گیا کہ ان کی طرح جلدی نہ کریں۔ انہوں نے جلدی کی، قوم سے کہا کہ عذاب آ رہا ہے، خود نکلے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گیا، اللہ کے حکم کے بغیر نکلے، تو جس کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کچھ دن کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو وہ نہ پکارتے تو وہ اس کو رحمت اس کی نہ اس کو سنبھالتی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی رحمت نہ سنبھالتی اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتے۔
آخر میں وہ آیات ہیں وَإِن يُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے تمہیں آنکھوں سے اچک لیں گے، یعنی اتنا گہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو آنکھوں سے ہی نقصان پہنچا دیں گے، یعنی وہ آپ سے اتنے پریشان ہیں۔ یہ نظر بد کے لیے یہ آیات کو نظر بد سے منسوب کیا گیا کہ وہ نظر لگانے کے لیے دیکھتے تھے، اور اس پر مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے اسپیشل بندے رکھے تھے نظر لگانے کے لیے تاکہ آپ کو نظر لگا کر نقصان دے دیں۔ پھر آگے سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ وہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت ہو کر رہنے والی ہے۔ اس میں عاد اور سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عاد اور سمود نے انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد پر 7 راتیں 8 دن کی آندھی چلا دی، سمود پر چیخ کا عذاب بھیجا، فرعون کو غرق کر دیا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا پھر پتہ چلے گا وہ دن آ گیا ہے۔ سن لو دائیں ہاتھ والے اس دن بڑے خوش ہوں گے، دائیں ہاتھ والے دکھائیں گے کہ دیکھ لو کچھ دیکھنا ہے ہمارے نامہ اعمال سے، ہمارے معاملے کو دیکھ لو۔ بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ نہ دیکھا جائے، کاش یہ دن نہ آتا، ہمارا مال ہماری حکومت کسی کام نہیں آئی، ہم مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرمائیں گے چکھو یہ عذاب تمہارے لیے ہے۔ آگے سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا؟ صبر کرو، اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، کافروں کے لیے جلد عذاب آنے والا ہے۔ ہم ان قریب دیکھتے ہیں کافروں کے لیے عذاب کو، جس دن آسمان تانبے کا ہو جائے گا، پہاڑ اڑنے لگ پڑیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، بیٹے بیویاں بھائی سب منہ موڑ لیں گے۔ یہ بندہ کہے گا کاش میں ان کو فدیے میں دے دیتا، کاش میں فدیہ دے کے بچ سکتا، لیکن اس دن نہیں بچا جائے گا، جہنم اس کی کھال اتار دے گی۔ مگر وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے عیش و آرام اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ آگے سورہ نوح شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور ان کو ڈرایا کہ عذاب کے دن سے ڈر جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، دن کو رات کو میں نے دعوت دی ہے، آہستہ اکیلے میں بلند آواز سے بھی دعوت دی ہے، ہر لحاظ سے دعوت دی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میری قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میری قوم استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا، بارشیں نازل کرے گا، تمہاری بیٹوں سے مدد کرے گا، تمہیں باغات دے گا، نعمتوں سے نوازے گا، اے میری قوم۔ لیکن ان کی قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح نے پھر اللہ سے شکایت کی، اللہ میری قوم نے میری دعوت کو نہیں مانی۔ اپنی قوم سے کہا کہ اب تم جن کو پکارتے ہو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو تم پکارتے ہو، اب ان کو نہ چھوڑنا۔ یہ قوم نوح کے 5 بت تھے جن کو پوجا جاتا تھا، جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت نوح نے کہا اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ کا عذاب آیا۔ آگے سورہ جن شروع ہو رہی ہے۔ سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنوں میں سے ان کچھ نے قرآن سنا اور انہوں نے ایمان لے آئے اس پر۔ وہ سارا واقعہ جو ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں وہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ساری باتیں وہ ذکر کیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ انسانوں نے جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے جن سرکشی میں بڑھ گئے۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے شعلوں کو لگا رکھا ہے، ستاروں کو، جو بھی شیطان جن کان لگاتا ہے وہ شعلہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں۔ ان میں کچھ نیک ہیں، وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، کچھ فرما بردار ہیں کچھ ظالم ہیں، کچھ جو ہیں وہ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ان سب کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔
پھر آخر میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل، اللہ فرماتے ہیں اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کا قیام کر، آدھی رات کا یا اس سے زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ رات کو اٹھنا نفس کو کچل دینے میں زیادہ سخت ہے، اور بات میں مضبوطی آتی ہے اس سے۔ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اس کی بات میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے۔ صبر کر، ان کو چھوڑ دے، یعنی جو مشرکین اور کفار آپ کو تنگ کرتے تھے ان کو چھوڑ دے، ان کو مہلت دے، ان کے لیے سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن کے مناظر اللہ نے یہاں پر بیان کیے اور ان پر غصہ ہوئے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آگے سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، کھڑا ہو اور ان کو ڈرا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ جب سور پھونکا جائے گا، مشکل دن ہے، یہ مشکل دن ہوگا جس دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے آئی، تو وہ اپنی وجوہات بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول بحث کرتے تھے، ہم جو ہے جزا کے دن کا انکار کرتے تھے، کوئی اس دن سفارش نفع نہیں دے گی۔ اور سنو، نصیحت کو سمجھو، اللہ فرماتے ہیں۔ آگے سورۃ قیامہ شروع ہو رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ ہڈیاں جب بن جائیں گے تو اس کو وہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر اللہ نے موت کے مناظر کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا جب جان ہنسلیوں تک آ پہنچے گی تو کہیں گے کوئی دم والا لے آؤ، یہ جدائی جان جائیں گے، سمجھ جائیں کہ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ٹکرا رہی ہوگی، اور سوچے گا یہ بندہ کہ میں نے سچ کو نہیں مانا، میں نے جھٹلا دیا حق کو، میں نے منہ پھیر لیا، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلتا تھا۔ تیرے لائق، اللہ فرماتے ہیں، یہی ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لائق یہی ہے، پھر تیرے لائق یہی تھا، تیرے لائق یہی تھا۔ تو نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، حالانکہ تمہیں ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، جمع ہوا خون بنا کر تمہیں انسان بنایا، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے۔ پھر اسی طرح سورہ طہر شروع ہو رہی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ شکر کرے یا نہ شکری کرے۔ کافروں کے لیے ہم نے جو ہے وہ سخت زنجیروں والا، توقوں والا، بھڑکتی آگ والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے تخت ہیں، ان کے لیے ریشم کا لباس ہے، بہترین بدلہ اور مختلف نعمتیں ہیں۔ یہ نصیحتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے، ہواؤں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، ایسی ہوائیں جو بادلوں میں چلتی ہیں، جو جس دن آسمان کھول دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر بتائے ہیں کہ جس دن قیامت اس طرح آئے گی، آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے مناظر جس دن ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، وہ بڑا پریشان کن دن ہوگا۔ جہنمیوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جنتیوں کو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔